الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے نصیحت نمبر 15 پیش کروں گا جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کی۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس جگہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تیرے لیے خصوصی نصیحت ہے، کیونکہ ان کا بیٹا پہلے مشرک تھا، یعنی وہ اسلام نہیں لایا تھا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت کی کہ جب بھی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی جب بھی تم نماز پڑھو یا کوئی بھی عبادت کرو تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو نیت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس بات کے خوف سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی دیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو زمین کے برابر بھی گناہ کر لے تو جب تم میرے پاس آئے تو شرک کے علاوہ آئے، یعنی تو نے شرک نہ کیا ہو تو اگرچہ تو نے زمین کے برابر گناہ کیے ہوں لیکن میں تیری مغفرت کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ جس بات کا ہم کو درس دے رہے ہیں، اس سے ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس بات کی نصیحت کریں کہ جب بھی تم عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔